کیا لیفٹ کے لوگوں کو الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں؟ اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس دفتر میں آیا اور اس نے کہا سر میں ایک اسٹڈی سرکل اٹینڈ کر رہا تھا جہاں پہ کچھ ماویسٹ دوست تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ اور الیکشنز میں حصہ لینے سے موجودہ نظام موجودہ ریاست مزید اور طاقتور ہو جاتی ہے, ان کو لیجیٹمیسی مل جاتی ہے, وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو اقتدار مینڈیٹ سے بنایا ہے, ہم مینڈیٹ تو ہلا نہیں سکتے, تو لہٰذا جب ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم موجودہ نظام کو ہی اور مزید مستحکم کر دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی الیکشنز میں حصہ لینا خاص طور پہ ہم جیسی کلونیل کنٹریز کے اندر, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بیسکلی انقلاب سے غداری ہے, ایک قسم کی ترمیم پسندی ہے, ایک قسم کی موقع پرستی ہے. اس کے بجائے ہمیں جو ہے انقلابی تیاری کرنی چاہیے. ماؤ زے تونگ کی وہ فیمس کوٹیشن سناتے ہیں, پولیٹیکل پاور فلوز فرام دا بیرل آف اے گن. 1970 کے اندر لوگ جانتے ہی ہیں کہ ماؤ زے تونگ کا بھی بڑا زبردست رومانس تھا, چے گوارا کا بھی بڑا زبردست رومانس تھا, اور پوری تیسری دنیا کے اندر گوریلا وار کے حوالے سے لیفٹ کے اندر ایک بہت بڑا رومانس تھا کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم اقتدار حاصل کر سکتے ہیں اور سماج میں سرمایہ داری نظام کو ختم کر کے تو سوشلسٹ نظام کو قائم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کسی قسم کی جمہوری الیکشن میں حصہ لینا بائیں بازو کا لیفٹ کا کام نہیں. در حقیقت میں اس کے مخالف نقطہ نظر پیش کرنا چاہوں گا اور لوگوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے وہ کیسے بنا. یونیورسل سفریج یعنی کہ ہر بندے کے پاس یہ حق ہو کہ وہ ووٹ دے سکے, یہ کیسے بنا, اس میں پارٹیسپیشن کیوں ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ غلط فہمی ہے کہ فرینچ ریولوشن اور امریکن ریولوشن کے بعد جمہوریت کا نظام قائم ہو گیا, یعنی کہ یونیورسل سفریج قائم ہو گئی, یعنی کہ ہر بندے کو یہ حق مل گیا کہ وہ ووٹ کر سکتا ہے. مگر انفیکٹ یہ ٹوٹلی انکریکٹ ہے. فرینچ ریولوشن اور امریکن ریولوشن کے بعد بھی بیسکلی ایک پراپرٹی کوالیفیکیشن لگائی جاتی تھی کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو ووٹ رجسٹریشن کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میرا مکان ہے, یہاں پہ میں رہتا ہوں, تو پھر آپ کو ووٹ کا حق ملے گا. اگر آپ کے پاس کوئی مکان نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو آپ نہ تو ووٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ ووٹ آپ دے سکتے ہیں, نہ آفس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ کسی کو آفس کے لیے اپنا نمائندہ چن سکتے ہیں. جس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ ہو یا فرانس ہو یا پورے کا پورا یورپ ہو, فرینکلی وہاں پہ جو اکثریت لوگ تھی وہ ووٹ نہیں کر سکتی تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں سرمایہ دار اس نئے نظام سے بہت خوش تھے. ایک طرف سے تو انہوں نے بادشاہت کو ختم کر دیا, دوسری طرف سے انہوں نے اس چرچ کے ان اداروں کو بھی کم سے کم دبا دیا جو کہ سرمایہ داری نظام کو روک رہے تھے, اور تیسری طرف یہ کہ عام جنتا, عام پبلک, عام عوام جو ہے وہ ووٹ بھی نہیں کر سکتی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن میں بھی وہ مستحکم رہتے تھے کیونکہ صرف پراپرٹی والے لوگ ہی ووٹ کر سکتے تھے. مگر پھر مڈ 19 سینچری میں یعنی کہ 1850s میں ایک برٹن کے اندر نئی جماعت اکٹھی ہوئی. انہوں نے ایک چارٹر لکھا, اسی لیے ان کا نام بنا چارٹسٹس, اور وہ اربن ایریاز کے فیکٹری کے ورکرز پر بنیاد رکھتی تھی. اس پارٹی کا نام چارٹسٹ پارٹی تھا, اور ان کا مین ڈیمانڈ یہ تھی کہ جناب عالی ہم مزدور ہیں, ہمیں بھی ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. چارٹسٹ کی مین ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں بھی ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلی پرولتاری پارٹی تھی. پرولتیریٹ سے مطلب یہ ہے کہ وہ طبقہ جو کہ فیکٹریوں کے اندر کام کرتا ہے, جس کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت نہ ہو, بلکہ وہ اپنی قوت محنت منڈی پر جا کے فروخت کرتا ہے. تو یہ جو پرولتیریٹ پارٹی تھی, آپ کہہ لیں فیکٹری ورکروں کی پارٹی تھی, ان کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ ہمیں بھی ووٹ کا حق دیا جائے. اس وقت مارکس اور اینگلز اپنی 30s میں تھے اور بہت کچھ لکھ رہے تھے. کمیونسٹ مینیفیسٹو آلریڈی 1848 کے اندر وہ لکھ چکے تھے, کمیونسٹ ہو چکے تھے. تو مارکس اور اینگلز کا کیا نقطہ نظر تھا اس چارٹسٹ موومنٹ کے حوالے سے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارکس اور اینگلز نے اس چارٹسٹ موومنٹ کو پورا سپورٹ کیا اور کہا کہ یہ مزدوروں کی پارٹی, لہٰذا یہ ہماری پارٹی, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو, اور جو ان کی یونیورسل سفریج کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. کارل مارکس نے ایک مشہور آرٹیکل لکھا دا چارٹسٹ, جو کہ نیو یارک ہیرلڈ ٹریبیون میں چھپا. اس میں مارکس لکھتے ہیں وی ناؤ کم ٹو دا چارٹسٹ دا پولیٹیکلی ایکٹیو پورشن آف دا برٹش ورکنگ کلاس, یعنی کہ برٹش ورکنگ کلاس کے مزدوروں
مزدوروں میں سے جو پولیٹیکلی ایکٹیو مزدور ہیں وہ بیسکلی چارٹسٹ میں. The 6 points of the charter which they contend for contain nothing but the demand for universal suffrage and of the conditions without which universal suffrage would be illusionary for the working class, such as the ballot payment of members, annual general elections وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ ان کی جو مین ڈیمانڈ ہے وہ ہے ہی یہ کہ یونیورسل سفریج ہو, مزدوروں کو ووٹ کا حق دیا جائے. آگے مارکس لکھتے ہیں بٹ یونیورسل سفریج از the equivalent for political power for the working class of England, where the proletariat forms the large majority of the population, where in the long through underground civil war it has gained a clear consciousness of its position as a class, and where even the rural districts know no longer any peasants but only landlords, industrial capitalists, farmers and hired laborers. یعنی کہ یہاں پہ اگر انگلینڈ کے اندر انہوں نے یونیورسل سفریج دینی شروع کی تو اس کے ذریعے مزدور طبقہ اپنے آپ کو مستحکم کر سکے گا, کیونکہ مزدور طبقہ انگلینڈ کے اندر کم سے کم اکثریت میں ہے, کسان کم ہیں اور جو اربن پرولٹیریٹ ہے وہ زیادہ ہے, یعنی کہ فیکٹری ورکرز بہت زیادہ ہیں. تو اگر یونیورسل سفریج دے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم الیکشنز کے ذریعے جو مزدور ہیں وہ اپنے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بھیجنے میں کامیاب ہو جائے, اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اکثریت وہ لوگ جو کہ پارلیمنٹ میں جائیں وہ مزدوروں کے نمائندے ہوں. اس لیے مارکس لکھتے ہیں the carrying of universal suffrage in England would therefore be a far more socialistic measure than anything which has been honored with that name on the continent. یعنی انگلینڈ کے اندر کیونکہ پرولتاری طبقہ زیادہ بڑا ہے, فیکٹری ورکر زیادہ تعداد میں موجود ہیں, تو یہاں پہ جب یونیورسل سفریج قائم کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں مزدور طبقہ یعنی کہ پرولٹیریٹ یعنی کہ انڈسٹریل ورکر, فیکٹری ورکر اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور سوشلسٹ خیالات کو زیادہ تیزی سے آگے پہنچا سکیں گے. In fact, مارکس نے لکھا its inevitable result here is the political supremacy of the working class, یعنی کہ یہ سیاست پر چھا جائیں گے. یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار, یہ کارل مارکس نے لکھی, نیو یارک ڈیلی ٹریبیون میں 1852 کا اس کا آرٹیکل تھا. آف کورس اس وقت پیرس کمیون کے واقعات نہیں ہوئے تھے, اور مارکس اور اینگلز نے جو ریاست کے حوالے سے اپنا بعد میں تجزیہ پیش کیا, خاص طور پہ پیرس کمیون کے بعد, وہ ابھی انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا. جب پیرس کمیون جو کہ پہلی مزدوروں کی حکومت تھی اس کو بے دردی سے سرمایہ دارانہ ریاست نے کچلا, تو پھر مارکس اور اینگلز نے کہا کہ موجودہ ریاست اپنی موجودہ شکل و صورت میں, اپنی موجودہ فارم میں اور اپنے موجودہ کلاس کانٹینٹ کے ساتھ محنت کش طبقے کے لیے فائدہ نہیں دے سکتی, بلکہ اس کی پوری بنیادیں تبدیل کرنی پڑیں گی. ایک نئی قسم کی ریاست قائم کرنی پڑے گی جو کہ محنت کش طبقے کی اختیارات اور اقتدار پر بنیاد رکھے گی. مگر غور طلب بات یہ ہے کہ مارکس اور اینگلز بالکل بھی اپنی پولیٹیکل اپروچ میں کسی حوالے سے بھی سیکٹیرین نہیں تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ چھوڑو یار چارٹسٹ کیا تحریک ہے, ہماری بات سنو, ہم کمیونسٹ ہیں, ہمیں بہتر پتہ ہے. نہیں, وہ بلکہ چارٹسٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. چارٹسٹ کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی بڑی ہوئی, انہوں نے کہا یہ مزدور طبقے کی پارٹی ہے لہٰذا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. انفیکٹ اگر آپ کمیونسٹ مینیفیسٹو بھی اٹھا کے پڑھیں تو وہاں پہ بھی مارکس اور اینگلز لکھتے ہیں کہ کس طرح سے کمیونسٹ جو ہیں وہ دوسری اور قوتوں کو سپورٹ کریں گے. مثال کے طور پہ وہ لکھتے ہیں, اینڈ آئی کوٹ کمیونسٹ مینیفیسٹو سے, ان فرانس the communist ally with the social democrats against the conservative and radical bourgeoisie, reserving however the right to take up a critical position in regard to phases and illusions traditionally handed down from the great revolution. یعنی فرانس کے اندر جو کمیونسٹ ہیں وہ وہاں کے سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ کام کریں گے, اگرچہ ہم اپنا علیحدہ ایک نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں. اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کی ریڈیکل پارٹی ریڈیکلز کو سپورٹ کریں گے, اور اس میں بھی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں اور جو ریڈیکل بورژوا ہے اس سے ہم نے اپنے نقطہ نظر کو علیحدہ رکھنا ہے, اپنے تنظیم کو علیحدہ رکھنی, مگر ان کے ساتھ ہم الائنس بھی بنائیں گے. اسی طرح پولینڈ میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو پارٹی ہے جو اگریرین ریفارم کی بات کر رہی ہے اور نیشنل ایمانسپیشن کو اگریرین ریفارم کے ساتھ جوڑ رہی ہے, جس نے کراکاؤ کا 1846 کا ریولوشن یا انسریکشن کرنے کی کوشش کی, ہم اس کے ساتھ اتحاد کریں گے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو انضمام نہیں کریں گے مگر اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے, ان کے ساتھ کام کریں گے. جرمنی میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پہ برجوازی غور کریں, سرمایہ دار طبقہ مونارکی کے خلاف, فیوڈلزم کے خلاف ایک انقلابی طریقے سے لڑ رہا ہے, وہاں پہ ہم برجوازی کو سپورٹ کریں گے. جناب عالی, اندازہ کریں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارکس نے تو کبھی برجوازی کو سپورٹ نہیں کیا ہوگا, مگر جرمنی میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سرمایہ دار طبقے کو سپورٹ کرنا ہے. کس کے خلاف؟ فیوڈل لارڈز کے خلاف.
مارکس خود اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں. ان شارٹ دا کمیونسٹ ایوری ویئر سپورٹ ایوری ریولیوشنری موومنٹ اگینسٹ دی ایگزسٹنگ سوشل اینڈ پولیٹیکل آرڈر آف تھنگس. یعنی کہ ہر جگہ کمیونسٹوں کا یہ فرض ہے کہ جو انقلابی تحریکیں ان کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے, مگر in all these movements they bring to the fore as the leading question in each the property question, no matter what its degree of development at that time. مگر ہر تحریک کے اندر وہ کس سوال کو سامنے رکھتے ہیں, وہ ملکیت کے سوال کو سامنے لے کر آتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جناب علی ملکیت کا سوال سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, یعنی کہ طبقاتی سوال سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ سب چیزیں کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھی ہوئی ہیں, مارکس کے اپنے مضامین میں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ مارکس اور اینگلز نے چارٹسٹ کو بھی سپورٹ کیا اور دوسری انقلابی پارٹیوں کو بھی سپورٹ کیا, اور مزید یہ کہ انہوں نے یونیورسل سفریج کو, یعنی کہ یہ کہا کہ مزدوروں کو بھی ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے. اور سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو مزدوروں کو حق ملا ووٹ دینے کا, یہ سرمایہ داروں نے کوئی ہمیں یا مزدوروں کو یا عوام کو مراد میں نہیں دیا, یہ کوئی چیریٹی میں نہیں ملا, نہیں. اس کے لیے چارٹسٹ کی بڑی زبردست سٹرگل تھی. ان کے لیڈرز کو سزائیں ہوئیں, ان کے لیڈرز کو جو سزائیں سنائی گئیں وہ اتنی سخت تھیں کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں, بلکہ ان کے خلاف جب سزائیں سنائی گئیں تو اس کے خلاف بھی ایک بہت بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہوئی, جس کے نتیجے میں مزدوروں کو ووٹ کا حق ملا. یعنی مزدوروں کو ووٹ کا حق کسی دھندے میں نہیں ملا, کسی شے میں نہیں ملا, بلکہ مزدوروں کی اپنی جد و جہد سے ملا, اور پھر آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا. آئیں اب تھوڑا سا اینگلز کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جرمنی کے مزدوروں نے اس الیکشنز کے نظام کو اپنے حق میں استعمال کیا. اینگلز لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں جرمن ورکرز کو سلام کہنا چاہیے کہ انہوں نے سب سے تگڑی, سب سے ڈسپلنڈ اور سب سے تیز ترقی کرنے والی سوشلسٹ پارٹی قائم کر لی ہے. اور آپ جانتے ہوں گے جرمنی کے اندر جو سوشلسٹ پارٹی قائم ہوئی اس نے یہ کہا کہ ہم مارکسی نظریات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں. مگر دوسری بہت بڑی سروس, دوسرا بہت بڑا کام جو جرمنی کے ورکرز نے کیا وہ یہ کیا, اینگلز لکھتے ہیں, دے سپلائڈ دیئر کامریڈز ان آل کنٹریز ود اے نیو ویپن. انہوں نے ایک نیا ہتھیار دیا تمام لوگوں کو, and one of the most potent when they showed them how to make use of universal suffrage. انہوں نے ایک بہت سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار مزدوروں کو, تمام دنیا بھر کے مزدوروں کو دیا, جب انہوں نے یہ دکھایا کہ کس طرح سے آپ جمہوری نظام کو اپنے طبقاتی مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اینگلز لکھتے ہیں there had long been universal suffrage in France. فرانس میں یہ موجود تھا نظام, but it had fallen into disrepute through the way it had been abused by the Bonapartist government. کیونکہ بوناپارٹ کی حکومت وہاں پہ اس کو بہت ابیوز کرتی تھی, تو اس وجہ سے لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے, مزدور طبقہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا. آفٹر دا کمیون دیر واز نو ورکرز پارٹی ٹو میک یوز آف اٹ. کمیون کو جب دبا دیا گیا, یعنی پیرس کمیون کو, تو اس کے بعد کوئی ایسی مزدوروں کی پارٹی نہیں تھی جو کہ الیکشنز کو استعمال کر سکے سوشلزم کو آگے بڑھانے کے لیے. کہتا ہے اٹ ہیڈ آلسو ایگزسٹڈ ان اسپین. اسپین میں بھی تھا the republic, but in Spain election boycotts had been the rule for all serious opposition parties from time immemorial. اسپین کے اندر جتنی اپوزیشن پارٹیز تھیں بس وہ یہ کہتی تھیں کہ ہم نے تو الیکشن میں جاننا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر سوئس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں یونیورسل سفریج تھا, مگر یہاں پہ بھی کوئی انکریجنگ بات نہیں تھی ورکرز پارٹی کے لیے. The revolutionary workers of Latin countries had been wont to regard the suffrage as a snare, as an instrument of government trickery. یعنی لیٹن کنٹریز میں obviously شامل ہے اسپین اینڈ پورچوگل وغیرہ, وہ یہ کہتے تھے اٹلی وغیرہ کہ نہیں نہیں یہ تو سب ایک شیم ہے, ایک بکواس ہے. اس لیے مزدوروں کی پارٹیاں ان ملکوں کے اندر الیکشنز میں حصہ نہیں لیتی تھیں, مگر جرمنی میں کچھ مختلف ہوا. اینگلز لکھتے ہیں the communist manifesto had already proclaimed the winning of universal suffrage of democracy as one of the first and most important tasks of the militant proletariat. یہ بڑی حیران کن بات ہے, مگر یہ بالکل حقیقت ہے کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں یہ الفاظ ہیں جناب عالی کہ مزدور طبقے کو سب سے پہلے the workers have to first win the battle for democracy. اس سے مراد کیا تھی, اینگلز خود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے مزدور طبقے کو یونیورسل سفریج کی جد و جہد میں کامیابی حاصل کرنی ہے, اور یہ کامیابی انہوں نے جرمنی میں حاصل کی. اینگلز کہتے ہیں لاسال had again taken up this
this point. Now that Bismarck found himself compelled to introduce this franchise as the only means of interesting the masses of the people in his plans, our workers immediately took it in earnest and sent August Bebel to the first constituent Reichstag. यानी कि जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जदोजहद के नतीजे में बिस्मार्क पर यह लाजिम हो गया कि वो इलेक्शंस करवाए, क्योंकि उसके बगैर आवाम को दिलचस्पी ही नहीं ले रहे थे हुकूमत के अंदर और सियासत के अंदर, उससे अलहदा रह रहे थे. तो मज़दूरों ने फिर ऑगस्ट बेबल को भेजा कि तुम पार्लियामेंट में जाओ और हमारी नुमाइंदगी करो. और एंगल्स क्या लिखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट था? And from that day on, they have used the franchise in a way which has paid them 1,000-fold and has served as a model to the workers of all countries. यानी जब उन्होंने ये किया तो 1,000 गुना उनको उसका फ़ायदा हुआ और उन्होंने एक मॉडल बनाया दूसरे मुल्कों की मजदूर तहरीकों के लिए. द फ्रेंचाइज हैज़ बीन, इन द वर्ड्स ऑफ द फ्रेंच मार्क्सिस्ट प्रोग्राम, ट्रांसफॉर्म डी मोयोन डी डुपेरे क्विल एते, जो भी फ्रेंच में लिखा है मैं नहीं पढ़ता, मगर मतलब ये है कि वो एक मॉडल बन गया कि जिसके ज़रिए उसको आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेंसिपेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको एक औजार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आप अपने प्रोग्राम को लोगों तक, अवाम उन्नास तक पहुंचा सकते हैं. इसके नतीजे में वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म देम फ्रॉम अ मीन्स ऑफ डिसेप्शन विच इट वॉज बिफोर इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेंसिपेशन. कि जब मजदूर तबके ने अपनी पार्टी के लोगों को भेजना शुरू किया पार्लियामेंट के अंदर, तो पहले हाँ ये पार्लियामेंट से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेप्शन ही थे, ये धोखा ही थे, मगर फिर इस इदारे को मजदूर तबके ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेंसिपेशन, एक ऐसे आला के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिससे कि मजदूर तबके की तबकाती आज़ादी का पैगाम आवाम के अंदर फैलना शुरू हो गया. एंगल्स आगे लिखते हैं, एंड इफ यूनिवर्सल सफरेज had offered no other advantages than that it allowed us to count our numbers every 3 years, that by the regularly established unexpectedly rapid rise in our vote, it increased in equal measure the workers' certainty of victory and the dismay of their opponents, and so became our best means of propaganda. यानी कि अगर हम ये भी मान लें कि जी वहाँ जाके वो और कुछ भी नहीं कर सके माँ सिवाय इसके कि वो अपने वोट गिनवा सकते थे पब्लिक को, देखें जी हमें इतने वोट मिले, इतने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो कहता है कि ये इतना ज़बरदस्त तरीका था प्रोपेगेंडा का, यानी कि अपनी बात फैलाने का, कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं. और इसके नतीजे में जो हमारे मुखालिफिन थे, यानी जो सरमायादार थे, वो डिप्रेशन में चले गए, डिस्मे में चले गए कि हैं इतने वोट सोशलिस्टों को मिलते चले जा रहे हैं, क्या करें हम इसके बारे में. कहता है एंगल्स दैट इट एक्यूरेटली इन्फॉर्म्ड अस ऑफ आवर ओन स्ट्रेंथ, यानी हमें खुद अंदाज़ा होता था इलेक्शंस के बाद कि हमारी कितनी कुव्वत है, एंड दैट ऑफ ऑल अपोजिंग पार्टीज, और हमें ये भी अंदाज़ा होता था कि दूसरी मुखालिफ पार्टियों की कितनी कुव्वत है, एंड देयर बाय प्रोवाइडेड अस विद अ मेजर ऑफ प्रोपोर्शन सेकंड टू नन ऑफ आवर एक्शन, सेफ गार्डिंग अस फ्रॉम अनटाइमली टिमिडिटी एज वेल एज फ्रॉम अनटाइमली फूल हार्डीनेस. यानी जब हमें अंदाज़ा हो जाता था कि हमारी असल कुव्वत कितनी है अवाम में, तो उसके नतीजे में ना तो हम फिर वो पॉलिसी अपनाते थे जो कि डरपोक पॉलिसी हो, हम समझे हमारे पास कुव्वत ही नहीं जबकि हमारे पास असल में कुव्वत थी, और ना हमने वो पॉलिसी अपनाई जो कि फुल हार्डीनेस पर बुनियाद हो, यानी कि बस हम जो है जद्दोजहद करें जब हमारे पास कुव्वत ही ना हो, हम कोई ऐसा अमल कर दें, कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे हमें नुकसान हो जाए. तो यानी कि जितनी हमारी कुव्वत थी उतना ही हम फिर कदम उठाते थे, जितनी हम कहते हैं ना चादर उतनी ही फैलाते थे जितनी हमें ज़रूरत थी. तो इसकी वजह ये थी कि बेसिकली हमें अच्छा और बेहतर अंदाज़ हुआ इलेक्शन से कि हमारी कुव्वत है कितनी, और फिर हम अपनी पॉलिसी अपनी कुव्वत के हिसाब से बनाने में कामयाब हुए, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा था. और एंगल्स ये लिखते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ यही फ़ायदा होता तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा था. एंगल्स कहता है इफ़ दिस हैड बीन द ओनली एडवांटेज, अगर सिर्फ हमें यही से फ़ायदा मिले तो वी गेन फ्रॉम द सफरेज, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा था. इट वुड स्टिल हैव बीन मच मोर देन इनफ, और यही बहुत मोर देन इनफ था, यानी कि ये हमारे लिए काफ़ी था. बट इट डिड मोर देन दिस बाय फार, मगर इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ. इन इलेक्शन प्रोपेगेंडा इट प्रोवाइडेड अस विद अ मीन्स सेकंड टू नन ऑफ गेटिंग इन टच विद द मैस ऑफ द पीपल वेयर दे स्टिल स्टैंड अलूफ फ्रॉम अस. यानी कि जब इलेक्शंस का पूरा अमल हुआ और उसमें हमने जाके अपना नुक्ता नज़र, अपना प्रोपेगेंडा लोगों में फैलाया, तो उसके नतीजे में लोगों को पता चला कि अच्छा यार ये सोशलिस्ट होते हैं, इनका ये प्रोग्राम है, ये इनका एजेंडा है, ये इनका नुक्ता नज़र है, वगैरह वगैरह. यानी कि हम लोगों के साथ, अवाम के साथ कनेक्ट हुए,
وہ کہتے ہیں آف فورسنگ آل پارٹیز ٹو ڈیفینڈ دیئر ویوز اینڈ ایکشنز اگینسٹ دیئر اٹیکس. ہم نے دوسری پارٹیوں میں جا کے اٹیک کیے اور پھر ان کی مجبوری بن گئی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں بفور آل دا پیپل, سب کے سامنے اپنا جواز پیش کریں. اینڈ فردر, اور اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوا, اٹ پرووائڈیڈ آر ریپرزینٹیوز ان دا رائکسٹاگ, یعنی جو پارلیمنٹ میں ہمارے نمائندے تھے, ود اے پلیٹ فارم فرام وچ دے کوڈ اسپیک ٹو دیئر اپوننٹس ان پارلیمنٹ. ایک پلیٹ فارم مل گیا جہاں وہ ڈائریکٹلی اپنے اپوننٹس کا مقابلہ کر سکتے تھے. اینڈ ٹو دا میسز آؤٹ سائڈ, اور باہر عوام کو بھی بتا سکتے تھے کہ دیکھو انہوں نے یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, وتھ کوائٹ ڈفرنٹ اتھارٹی, یعنی کہ ان کو ایک اتھارٹی بھی مل گئی کہ وہ عوام کے نمائندے, اینڈ فریڈم دین ان دا پریس اور ایٹ میٹنگس, یعنی کہ اس میں ان کو آزادی بھی ملی کیونکہ وہ نمائندے ہیں عوام کے, بات کر سکتے ہیں, ان کو اتھارٹی بھی ملی. ایسی اتھارٹی اور ایسی آزادی جو ان کے پاس پریس اور اپنی مزدور میٹنگز میں موجود نہیں تھی. Of what avail was their anti-socialist law to the government and the bourgeoisie when election campaigning and socialist speeches in the Reichstag continually broke through it. یعنی جو اینٹی سوشلسٹ لاز بھی تھے, جب الیکشن شروع ہوا نا تو وہ انفورس ہی نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ وہ جب الیکشن شروع ہوا تو تقریریں شروع ہوئیں, پولیٹیسائزیشن شروع ہوئی, تو جو اینٹی سوشلسٹ لاز تھے ان کی انفورسمنٹ امپاسبل بن گئی, اور اتنی سوشلسٹ تقریریں ہوئیں رائچسٹاگ کے اندر بھی اور باہر بھی کہ لوگوں کے اندر سوشلزم کی اویئرنیس بڑھ گئی. آگے اینگلز لکھتے ہیں, ود دس سکسیزفل یوٹیلائزیشن آف یونیورسل سفریج ہاؤیور این انٹائرلی نیو میتھڈ آف پرولٹیرین اسٹرگل کیم انٹو آپریشن. ایک نیا ہتھیار ہمیں ملا, ایک نیا طریقہ ہمیں ملا جد و جہد کرنے کا. اینڈ دس میتھڈ کوئکلی ٹک آن اے مور ٹینجیبل فارم, اور یہ اور زیادہ کانکریٹ ہوتا گیا, ٹینجیبل ہوتا گیا, مضبوط ہوتا گیا. اٹ واز فاؤنڈ دیٹ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان وچ دا رول آف دا بورژوازی از آرگنائزڈ آفر دا ورکنگ کلاس اسٹل فردر لیورز ٹو فائٹ دیز ویری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. آگے جا کے ہمیں پتہ چلا کہ جب آپ مختلف کمیٹیوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں ان کمیٹیوں کے اندر بھی آپ کے پاس مزید ہتھیار آ جاتے ہیں, آپ کے پاس لیورز آ جاتے ہیں جہاں سے آپ اس غلط پالیسی کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور ان سرمایہ دارانہ ریاستی اداروں کی غلط پالیسیوں کے اندر بیٹھ کے بھی آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کو مزید ایسے کنٹرول مل جاتے ہیں. دا ورکرز ٹک پارٹ ان الیکشنز ٹو پرٹیکولر ڈائٹس, ٹو میونسپل کاؤنسلز, ٹو ٹریڈز کورٹس, یعنی کہ پھر وہ ہر سطح پہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا. میونسپل الیکشن میں بھی لینا شروع کر دیا, پارلیمنٹ میں بھی لینا شروع کر دیا, ٹریڈز کورٹس میں بھی لینا شروع کر دیا. دے کنٹیسٹڈ ود دا بورژوازی every post in the occupation of which a sufficient part of the proletariat had a say. ہر پوسٹ کو کہا انہوں نے کہ ہم سرمایہ دار طبقے کے مقابلے میں اپنا بندہ کھڑا کریں گے. اچھا وہاں پہ فلانا بندہ کھڑا ہو رہا ہے, سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے, فلانی اور آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ بھی ہم اپنا کینڈیڈیٹ اس کے خلاف کھڑا کریں گے. جیتے یا ہارے ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دینا, اور خاص طور پہ جہاں پہ جیتنے کا چانس ہے وہاں تو لازمی کھڑا کرنا ہے. And so it happened that the bourgeoisie and the government came to be much more afraid of the legal than of the illegal actions of the workers' party. یعنی کہ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو سرمایہ دار طبقہ تھا وہ گھبرا گیا اس بات سے کہ یار یہ تو لیگلی اپنی ساری جد و جہد جو ان کو ہم نے لیگل اپرچونیٹیز دی تھیں اس میں اتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا, اتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ یہ تو جیت جائیں گے. آف دا ریزلٹ آف الیکشنز اینڈ آف دوز ریبیلینس. حیران کن بات یہ ہے کہ الیکشنز کے نتیجے ہم اتنی تیزی سے آگے بڑھے, اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ نہ تو سرمایہ دار طبقہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور نہ ہی مزدور طبقہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, مگر ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. مگر اس کے ساتھ ساتھ مارکس اور اینگلز یہ بھی کہتے تھے, اور خاص طور پہ پیرس کمیون کے تجربے کے بعد, کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ محض پارلیمنٹری پاتھ سے ہی سوشلزم اسٹیبلش ہو جائے گا. اس کو وہ کہتے تھے پارلیمنٹری کریٹنزم. پارلیمنٹری کریٹنزم کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اٹ ہولڈز دوز انسینیٹ بائی اٹ فاسٹ ان این امیجنری ورلڈ. یہ خیالی دنیا ہے. اینڈ رابز دیم آف آل سینس, آل میموری. اس میں تو تمام آپ کی سینس بھی ختم ہو جاتی ہے, اور تاریخ نے جو سکھائے سبق وہ بھی آپ بھول جاتے ہیں. آل انڈرسٹینڈنگ آف دا روڈ آؤٹ سائڈ ورلڈ. بھائی دنیا بڑی روڈ ہے, یہ روڈ سے مطلب ہے بڑی سخت ہے, اور کبھی کبھار جو پارلیمنٹ کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں. And transforms them into beings who are convinced that the whole world as well as all history is governed and determined by parliamentary majorities. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پارلیمنٹری میجورٹی جہاں پہ قائم ہو جائے تو پوری دنیا اسی سے چلتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ بات سمجھائی, اور اب تو ہمارے پاس بہت سارے تجربے ہیں
کہ سوشلسٹ جہاں پہ اقتدار میں آئے پارلیمنٹ کے ذریعے تو ان کے خلاف کوز وغیرہ آرگنائز کیے گئے. سب سے بڑی مثال تو چیلے کی دی جاتی ہے جہاں سیلویڈور ایلینڈے نے الیکشن جیتا مگر اس کی حکومت کو اوور تھرو کیا, کو کیا, اور پھر چیلے کے اندر ایک گھنونی قسم کی پینوشے کی ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی. اور پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے جب یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی, ایک نیم لیفٹ ونگ قسم کی پارٹی تھی, سوشلزم کی بات کرتی تھی, تو اس کے خلاف لمبی ڈکٹیٹرشپ پھر پاکستان کے اندر رائج رہی. تو اینگلز لکھتے ہیں once every 3 or 6 years the people are permitted to decide which member of the ruling class shall misrepresent them in parliament. یہ بھی ایک بات ہے سول وار ان فرانس میں اینگلز نے لکھی کہ بورژوازی بیسکلی یہی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اسی حوالے سے استعمال کیا جائے کہ حکمران طبقے کے اندر سے آپ کو لوگ چن لیں 2-3 سالوں کے لیے, وہ آپ کو مس ریپرزینٹ کریں, مس رول کریں, وہ آپ پہ سو کالڈ گورننس کریں, مگر اقتدار انہی کے پاس رہے. مارکس اور اینگلز سملرلی کہتے ہیں کہ ان اے بورژوا ریپبلک پارلیمنٹ از دا ڈیسائسو پاور. جی ہاں, پارلیمنٹ ڈیسائسو پاور رکھتی ہے بٹ اونلی بیکاز اٹ از دی آرگن آف دا رولنگ کلاس. یہ رولنگ کلاس کا ایک آرگن ہے. یہ 1891 ایئرفڈ پروگرام کی کرٹیک میں اینگلز نے لکھا. تو اینگلز نے یہ کہا کہ دا ورکرز نو دیٹ واٹ دے اچیو ٹوڈے از ناٹ فائنل. آج اگر پارلیمنٹ میں کامیابی بھی ہوگی تو یہ فائنل نہیں ہے. دے نو دیٹ اٹ از اونلی اے اسمال گین دیٹ ول بی یوزڈ اگینسٹ دیم ٹمارو انلیس دے یوز اٹ دیم سیلوز فار اسٹل گریٹر گینز. یعنی کہ یا تو وہ مزید آگے بڑھیں یا پھر ان کی کامیابیاں بھی انہی کے خلاف استعمال کی جائیں گی. دے نو دیٹ دا ڈے آف دا ڈیسیژن ول کم وین دا ڈیسائسو اسٹرگل ول بی فوٹ آؤٹ ناٹ ان پارلیمنٹ بٹ آؤٹ سائڈ اٹ. ڈیسائسو اسٹرگل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے, وہ طبقات کے درمیان ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ جناب کون سا طبقہ زیادہ آرگنائزڈ ہے, زیادہ مضبوط ہے, زیادہ تعداد, زیادہ قوت رکھتا ہے. تو آئیے مارکس اور اینگلز کے نقطہ نظر کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ان کا کیا نقطہ نظر تھا. مارکس اور اینگلز نے یونیورسل سفریج کے لیے یعنی جمہوریت کے لیے کیمپین کیا. انہوں نے کہا مزدوروں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اور مزید انہوں نے یہ بھی کیمپین کیا کہ مزدور اپنے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں. مگر مارکس اور اینگلز یہ نہیں کہتے تھے کہ محض پارلیمنٹ کے نتیجے میں سوشلزم قائم ہو جائے گا. وہ کہتے تھے پارلیمنٹ میں جاؤ, اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو, وہاں سے پروپیگنڈا کرو, وہاں سے لوگوں کو آرگنائز کرو, وہاں سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو, وہاں سے لوگوں کو یونائٹ کرو, ان کو اکٹھا کرو, یہ سب کچھ کرو. مگر یہ مت سمجھو کہ سیاست میں صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے. سیاست میں پورا سماج شامل ہوتا ہے, اس میں ٹریڈ یونین شامل ہیں, اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہو رہا ہے, یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. اور آخر میں جیت اسی طبقے کی ہوتی ہے جو بیسکلی زیادہ ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے. اوور آل جو زیادہ ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے, صرف پارلیمنٹ میں زیادہ ویل آرگنائزڈ ہونا ناکافی ہے, پورے سماج میں بہتر آرگنائز ہونا زیادہ ضروری ہے. تو مارکس اور اینگلز کا تو یہ نقطہ نظر تھا, مگر ان کے کچھ فالوورز نے بالکل ہی ایک اور لائن اپنا لی. اس میں ایڈورڈ برنسٹائن شامل تھے جنہوں نے ایک کتابچہ لکھا 1899 میں جس کا نام تھا ایولیوشنری سوشلزم. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, اب ہمیں انقلاب کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم ایولیوشن کے نتیجے میں سوشلزم پہ جائیں گے. اور ان کو سب سے مشہور فکرہ یہ تھا دی الٹیمیٹ ایم آف سوشلزم از نتھنگ بٹ دا موومنٹ از ایوری تھنگ. یعنی کہ الٹیمیٹ ایم کوئی اہمیت نہیں رکھتا, بس ہمیں اس تحریک میں چلتے جانا چاہیے. اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں انقلابی طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ بس گریجول ریفارمز کرتے رہیں, نیوسنس ویلیو اپنی پیدا کرتے رہیں, پارلیمنٹ میں میجورٹی کرنے کی کوشش کریں اینڈ سو آن. مگر اوور آل اپنے طبقے کو سماج کے اندر زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کر کے کوئی انقلابی تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں. اس نقطہ نظر کو لینن اور بولشویکس اور بہت سارے مارکسسٹوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹوٹلی مارکس کے نقطہ نظر کے خلاف ہے, اور مارکس کی وہ ٹیچنگز یہ سکھاتی ہیں کہ ریاست در حقیقت ایک آرگن ہے ایک طبقاتی اقتدار کا, اور کسی ایک طبقے کے اقتدار کا وہ ایک انسٹرومنٹ ہے. اگر کسی دوسرے طبقے نے اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس کو پھر ایک نئے سرے سے ایک نئی تنظیم سازی کرنی ہوگی. مگر اس تنظیم سازی کے لیے جو موجودہ ریاستی ادارے ہیں, خاص طور پہ وہ ادارے جو کہ عوام کے نمائندہ ادارے ہیں, پارلیمنٹ, اس کے اندر گھس جانے سے اور زیادہ بڑے پیمانے پر آپ یہ پیغام پھیلا سکتے ہیں کہ در حقیقت ہمیں سرمایہ دارانہ نظام نہیں, ہمیں کوئی نیا مختلف نظام چاہیے جس کے اندر معیشت بھی مختلف ہوگی اور جس کے اندر ریاست بھی مختلف ہوگی. یہی نقطہ نظر ہمیں پھر لینن کی کتاب دا پرولٹیرین ریولوشن اینڈ دا رینیگیڈ کراؤڈسی جو کہ 1918 میں لکھی گئی وہاں پہ نظر آتی ہے. لینن لکھتے ہیں ٹیک دا بورژوا پارلیمنٹ. بورژوا پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں
Can it be that the learned Kautsky has never heard that the more highly democracy is developed, the more the bourgeois parliaments are subjected by the stock exchange and the bankers? जैसे जैसे पार्लियामेंट डेवलप होती है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज और बैंकर्स, फाइनेंस, कैपिटल उस पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. मगर साथ ही लेनिन लिखते हैं, दिस डज नॉट मीन दैट वी मस्ट नॉट मेक यूज ऑफ बुर्जुआ पार्लियामेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बुर्जुआ पार्लियामेंट में जाना ही नहीं चाहिए, हमें उनको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए. लेनिन लिखते हैं, द बोल्शेविक्स यानी उनकी अपनी पार्टी made better use of it than probably any other party in the world. हमने जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया है, शायद किसी और पार्टी ने उनको इस्तेमाल नहीं किया. For in 1912-14 we won the entire workers' curia in the fourth Duma. यानी मजदूरों के जो नुमाइंदे थे चौथी डूमा के अंदर, वो पूरे के पूरे हमने मजदूरों का वोट स्वीप कर लिया, हमने वो टोटली जीत लिया. और ये हमारी अक्लमंदी थी और दुरुस्त पॉलिसी थी, यानी पार्लियामेंट में हिस्सा लेना चाहिए. फिर लेनिन इसको 1920 में और वजाहत से लिखते हैं, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर में. वो कहते हैं कि जनाब अली वो लोग जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जिसमें बहुत अल्ट्रा लेफ्ट किस्म के लोग थे, उनको तनकीद करते वो लिखते हैं, विल्स यू लैक द स्ट्रेंथ टू डू अवे विद बुर्जुआ पार्लियामेंट्स एंड एवरी अदर टाइप ऑफ रिएक्शनरी इंस्टीट्यूशन, यू मस्ट वर्क विद इन देम बिकॉज इट इज़ देयर दैट यू विल स्टिल फाइंड वर्कर्स हु आर डूप्ड बाय द प्रीस्ट्स एंड सल्टिफाइड बाय द कंडीशंस ऑफ रूरल लाइफ, अदरवाइज यू रिस्क टर्निंग इनटू नथिंग बट विंड बैग्स. ओए 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 ओए, अगर आप पार्लियामेंट में काम नहीं करते तो आप विंड बैग्स हैं, यानी खाली है, बाजा बोली जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या कह रहा है. लेनिन यानी कि ये कह रहे हैं कि जनाब आली हम जानते हैं ये बात कि पार्लियामेंट्स क्या हैं, रिएक्शनरी हैं, हम जानते हैं कि बुर्जुआजी ने बनाए हैं, हम जानते हैं कि वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर फिर भी हमें पार्लियामेंट में जाना है और वहाँ से भी लोगों को समझाना है कि सोशलिज्म क्या है, किस तरह से आपको सरमायादार तबका बेवकूफ़ बना रहा है, और जो लोग ये कर सकते हैं वही दर हकीकत इनकलाबी हैं. बाकी वो लोग जो ये करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो समझते हैं कि ये बेकार काम है, उनको लेनिन कहता है ये विंड बैग्स हैं, बस बाजा बजाई जा रहे हैं, कोई धुन भी नहीं निकल रही. We took part in the elections to the Constituent Assembly, the Russian bourgeois parliament in September, November 1917. हम खुद बुर्जुआ पार्लियामेंट के अंदर गए, हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में गए, हम इलेक्शंस में गए. इन सितंबर 1917 डिड वी द रशियन बोल्शेविक्स नॉट हैव मोर राइट देन टू से देन एनी वेस्टर्न कम्युनिस्ट टू कंसीडर दैट पार्लियामेंट वाज पॉलिटिकली ऑब्सोलीट इन रशिया? हम सबसे ज़्यादा ये कह सकते थे उस ज़माने में 1917 में कि जी पार्लियामेंट जो है वो तो पॉलिटिकली ऑब्सोलीट हो चुका है, मगर हम फिर भी गए, हम इनकलाब से पहले भी गए और इनकलाब के बाद भी हमने दोबारा पार्लियामेंट को कन्वीन किया. लेनिन कहता है इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट फार फ्रॉम causing harm to the revolutionary proletaria, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ हमें, बल्कि उलट चीज साबित हुई. Participation in a bourgeois democratic parliament even a few weeks before the victory of the Soviet Republic and even after such a victory actually helps that proletariat to prove to the backward masses why such parliaments deserve to be done away with. यानी क्योंकि हम इनकलाब से पहले भी उसमें हिस्सा ले रहे थे, इनकलाब के बाद भी हमने पार्लियामेंट को जिंदा रखा और उसमें हमने हिस्सा लिया, और उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने ये कहा कि जनाब आली अवाम को ये बात समझाई कि अब पार्लियामेंट से भी ज़्यादा एक जमहूरी निज़ाम कायम हो चुका है, जिसको पार्लियामेंट ऑफ सोवियट्स कहेंगे आप, यानी कि वो बुर्जुआ पार्लियामेंट नहीं है, वो मज़दूरों का अपना पार्लियामेंट है, और रशियन ज़बान में उसको सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स कहा जाता था. तो वो कहता है इसके नतीजे में क्योंकि हम उस तंजीम के अंदर मौजूद थे, उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, तो लेनिन कहता है इट फैसिलिटेटेड ए सक्सेसफुल डिसोल्यूशन एंड हेल्प्स टू मेक बुर्जुआ पार्लियामेंट पॉलिटिकली ऑब्सोलीट. इसी वजह से हम फिर पूरी रियासत को एक नई बुनियाद पर, यानी मजदूर तबके के इक़्तिदार की बुनियाद पर कायम करने में कामयाब हुए. यानी ये हमारी कामयाबी का काम जो है मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि हम बुर्जुआ पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे थे, मगर ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि हम बुर्जुआ पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को भी हम इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को ये बात समझाने के लिए कि अब हमें इससे ज़्यादा एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए जो कि मज़दूरों के तबकाती इक़्तिदार पर कायम होगी. आगे लेनिन लिखते हैं कि रिएक्शनरी पार्लियामेंट तो छोड़ो, हमने काउंटर रेवोल्यूशनरी पार्लियामेंट्स में भी हिस्सा लिया, यानी कि वो पार्लियामेंट जहाँ पे ऐसी हुकूमतें बनी हुई थी जो इनकलाब को तबाह बर्बाद कर देना चाहती थी, नीस्तो नाबूद कर देना चाहती थी. हम उन पार्लियामेंट्स के अंदर भी गए और तजर्बे ने साबित किया दैट दिस पार्टिसिपेशन
was not only useful, یہ نہ صرف کارآمد ثابت ہوئی, but indispensable to the party of the revolutionary proletariat. Indispensable کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا. After the first bourgeois revolution in Russia, جو کہ 1905 میں ہوا, so as to pave the way for the second bourgeois revolution جو کہ فیبری 1917 میں ہوا, اور پھر socialist revolution جو کہ اکتوبر 1917 میں ہوا. یعنی کہ ان تینوں انقلاب کے اندر, 1905 کے اندر, فیبری 1917 کے اندر اور اکتوبر 1917 کے اندر, ان تینوں انقلاب کے پیریڈ نے یہی ثابت کیا کہ کاؤنٹر ریولوشنری پارلیمنٹ بھی ہو تو اس کے اندر بھی جانا انتہائی ضروری ہے. لینن دیکھیں کہتا ہے ریولوشنری ٹیکٹکس کی ناٹ بی بلٹ آن اے ریولوشنری موڈ الون. آپ کا موڈ بڑا ریولوشنری ہے تو آپ کہیں جی ریولوشنری ٹیکٹکس بنا دو بس سب ٹھیک ہو جائے. ایسے نہیں چلتی ٹیکٹکس. سیاست میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ٹیکٹکس مسٹ بی بیسڈ آن اے سوبر اینڈ اسٹرکٹلی آبجیکٹیو اپریزل of all the class forces in a particular state. یعنی کہ بڑی سنجیدگی سے اور آپ نے بڑے آبجیکٹیو طریقے سے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس قوت کتنی ہے, اور اس قوت کی بنیاد پہ آپ نے ساری اپنی ٹیکٹکس بنانی ہے. اور وہ صرف آپ کی قوت نہیں ہے یا آپ کی اپوزیشن کی قوت نہیں ہے, اس میں یہ بھی قوت شامل ہے. اینڈ دا اسٹیٹس دیٹ سراؤنڈیڈ ان آل دا اسٹیٹس دا ورلڈ اوور, یہ بھی دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنلی کیپٹلزم کی کیا قوت ہے, اس کے حساب سے بھی آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. اور ساتھ ساتھ ایز ویل ایز آف دا ایکسپیرئنس آف ریولوشنری موومنٹس, اور ریولوشنری موومنٹس کے تجربے کو بھی اپنے ساتھ اس پوری اسیسمنٹ میں شامل کرنا ہے. سو لینن کہتا ہے criticism, the most keen, ruthless, uncompromising criticism should be directed not against parliamentarism or parliamentary activities. تنقید ان پہ نہیں کرنی جو لیفٹ کے لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا پارلیمنٹری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, بلکہ کس پہ کرنی ہے؟ وہ جو روتھلیس کرٹیسزم ہے, بے درد قسم کی تنقید ہے, کس پہ کرنی ہے؟ بٹ اگینسٹ دوز لیڈرز ہو آر انیبل, ان لیڈروں پہ تنقید کرنی ہے جو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اینڈ اسٹل more against those who are unwilling, اور اس سے بھی زیادہ ان پہ تنقید کرنی ہے جو کرنے کے لیے تیار نہیں, to utilize parliamentary elections and the parliamentary rostrum in a revolutionary and communist manner. یعنی ان پہ نہیں تنقید کرنی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں, ان پہ تنقید کرنی ہے جو کہ پارلیمنٹ کو انقلابی طریقے سے استعمال کرنا جانتے نہیں, یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ جانا ہی نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں, ان پہ ruthless criticism کرنا لینن نے کہا ہے. تو جناب عالی لینن کی اسٹریٹجی انقلاب کی یہی تھی کہ وی مسٹ ورک ویر ایور دا میسز آر ٹو بی فاؤنڈ. جہاں عوام ہے نا وہاں ان تک پہنچنا, ان تک رسائی بہت ہی ضروری ہے. اگر عوام پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں اپنا نمائندہ بھیجیں اور وہاں سے اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچائیں. اور 1920 میں جب دنیا بھر کی کمیونسٹ پارٹیاں قائم ہو رہی تھیں, یعنی کہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کی دوسری کانگریس 1920 میں ہو رہی تھی, تو اٹلی کے ایک لیڈر بورڈیگا نے جب یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں ہم نہیں جائیں گے, تو لینن نے اس کو اتنی سختی سے جواب دیا, وہ جواب سننے والا ہے. وہ کہتے ہیں Parliament is a product of historical development and we cannot eliminate it until we are strong enough to disperse the bourgeois parliament. پارلیمنٹ کو تاریخ نے بنایا ہے اور تاریخ ہی اس کو انڈو کرے گی, اور تاریخ اس کو اس وقت ختم کرے گی جب مزدور طبقہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ اس کی جگہ وہ کوئی نیا نظام پیش کر سکے. It is only as a member of the bourgeois parliament that one can, in the given historical conditions, wage a struggle against bourgeois society and parliamentarism. یعنی کہ آج کل کے حالات کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ نے پارلیمنٹیرینزم کو چیلنج کرنا ہے اور سمجھانا ہے لوگوں کو کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ ناکافی ہے, ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. یعنی کہ لینن تو بالکل الٹ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر گھس کے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے, ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. It has been claimed here that it is a waste of time to participate in parliamentary struggle. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو waste of time ہے, ہم تو نہیں پارلیمنٹ میں جائیں گے. Can one conceive of any other institution in which all classes are as interested as they are in parliament? کوئی ایسا اور ادارہ ہے, لینن پوچھتے ہیں, کہ جس میں تمام طبقات کو اتنی دلچسپی ہے جتنی کہ تمام طبقات کو پارلیمنٹ میں دلچسپی ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ ریٹوریکل کوسچن ہے, کہ تمام طبقات کو جتنی پارلیمنٹ میں دلچسپی ہے اتنی دلچسپی ان کو کسی اور سیاسی ادارے میں نہیں ہے یا کسی اور ادارے میں بھی نہیں ہے. دس کین ناٹ بی کریٹڈ آرٹیفیشلی, اس کو آرٹیفیشلی نہیں آپ پیدا کر سکتی, یہ دلچسپی تاریخ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. If all classes are drawn into the parliamentary struggle, اگر تمام طبقات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں, it is because the class interests and
contradictions are reflected in parliament. طبقاتی مفادات اور تضادات پارلیمنٹ کے اندر نظر آتے ہیں, ان کی عکاسی نظر آتی ہے, اور اسی لیے اس میں اتنی دلچسپی بھی ہے. لینن کہتا ہے if it were possible everywhere and immediately to bring about, let us say, a decisive general strike so as to overthrow capitalism at one single stroke, the revolution would have already taken place in a number of countries. بھئی اگر یہ ممکن ہوتا کہ آپ ایک دم سے اور پوری دنیا کے اندر تمام ملکوں کے اندر ایک جنرل اسٹرائک کریں اور اس کے نتیجے میں انقلاب ہو جائے, تو یہ تو پھر آلریڈی ہو چکا ہوتا نا. ایسے نہیں ہے. بٹ وی مسٹ ریکن ود دا فیکٹس. حقیقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ پارلیمنٹ از اے سین آف دا کلاس اسٹرگل. اور اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر طبقاتی جدوجہد ہو رہی ہے. مختلف طبقات اپنے نقطہ نظر پارلیمنٹ کے اندر پیش کر رہے ہیں. وہاں مزدور طبقے کا نقطہ نظر بھی لہٰذا پہنچنا چاہیے. تو یعنی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشنز اور پارلیمنٹس بورژوازی کا ایک ادارہ ہے, ریاست کا ادارہ ہے. مگر لینن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ کمیونسٹوں کو ان کو استعمال کرنا ہے. جب تک کہ آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے, جب تک کہ آپ کے پاس اتنی قوت نہیں آتی کہ آپ اپنا نیا نظام متعارف کروا لیں, تو ان سسٹمز کے اندر جا کے, اس پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور اندر سے بھی اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر آپ الیکشن سے باہر رہیں گے, لینن کہتا ہے, تو آپ عوام سے کٹ جائیں گے, آپ مزدور طبقے سے کٹ جائیں گے. یعنی کہ انقلابی لوگوں کو بھی پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور وہاں پہ ایجیٹیٹ کرنا چاہیے, لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہیے, لوگوں تک اپنا پروگرام پہنچانا چاہیے, لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کیوں یہ پورا سرمایہ دارانہ نظام ایک استحصالی نظام ہے, اور یہاں پہ جو اس استحصالی نظام کی جمہوریت ہے وہ بھی در حقیقت ایک مکمل جمہوریت نہیں, اس میں بھی در حقیقت ایک طبقے کا ہی اقتدار قائم رہتا ہے. ہمیں اگر حقیقی جمہوریت چاہیے تو اس کے لیے محنت کش طبقے کا اقتدار قائم کرنا انتہائی ضروری ہے. 1967-68 کے اندر پوری دنیا کے اندر بائیں بازو کی ایک بہت بڑی, بہت ہی ہیوج ویو ایکسپلوڈ کر کر سامنے آئی, اور یہ پوری جنریشن جو 60s کی جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تقریباً پوری جنریشن جو ہے لیفٹ ونگ ہو گئی. مگر اس جنریشن کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جو پرانے لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں, جو پرانی جنریشن کے لوگ ہیں, بھائی انہوں نے انقلابی کام نہیں کیا, ہم ان سے زیادہ انقلابی کام کر کے دکھائیں گے. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے نئے قسم کے بائیں بازو کے خیالات پیدا ہوئے, کچھ نیو لیفٹ کے, کچھ ویسٹرن مارکسزم کے, پوسٹ ماڈرنزم کے بھی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ایک جو نیا تصور خیال پوری دنیا میں پھیلا, اس کو ہم ماؤزم کہہ سکتے ہیں. اس کو ایک زمانے میں مارکسسٹ لیننسٹ ماؤ زے تونگ تھاٹ کہا جاتا تھا, پھر ایک زمانے میں اس کو مارکسزم لیننزم ماؤزم کہنا شروع کر دیا. مگر بہرحال ہمارے خطے میں وہ مقبول ہوا تو نکسلائٹ سوچ کے حوالے سے اور نکسلائٹ موومنٹ کی وجہ سے مقبول ہوا. نکسلائٹ موومنٹ کے لیڈر چارو مزمدار نے 1965 سے 1967 میں 8 بہت ہی اہم ڈاکیومنٹس لکھے. یہ تاریخی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ بیسکلی نکسلائٹ موومنٹ کے فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹس ہیں, اور اس میں ان کا نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے. چارو مزمدار جو کہ نکسلائٹ موومنٹ کے فاؤنڈر تھے, ان کی یہ جو رائٹنگز تھی, ان سے یہ نہیں نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو پرانی کمیونسٹ موومنٹ تھی اس میں سی پی آئی بھی شامل ہے, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, اور اس میں سی پی آئی ایم بھی شامل ہے جو کہ 60s میں ہی بنی تھی. ان کا سب سے بڑا فیلئر اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہ پارلیمنٹری پالیٹکس سے آگے نہیں بڑھ سکے. یہ ان کی ترمیم پسندی تھی, ان کا ریویژنزم تھا. لہٰذا اب ہم کوئی نیا کام کریں گے, اور جس طرح چین کے اندر ایک پروٹریکٹڈ پیپلز وار ہوئی ہے, رورل ایریا سے کسانوں کو اکٹھا کیا ہے, اور پھر ایک رورل گوریلا وار کے نتیجے میں پورے چین پر ماؤ زے تونگ کی کمیونسٹ فورسز چھا گئیں, اسی طرح ہم انڈیا کے اندر بھی کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ برجوازی کے ادارے جو کہ انڈیا کی اسٹیٹ کے اندر ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو سوویت یونین بھی اب ترمیم پسند اور موقع پرست ہو گیا ہے, اور نہرو گورنمنٹ اور کانگریس کی گورنمنٹ کو مضبوط کر رہا ہے, جبکہ کانگریس گورنمنٹ ایک ریئیکشنری گورنمنٹ ہے. یہ کوئی نیشنل برجوازی کی حکومت نہیں, کوئی ترقی پسند کردار ادا نہیں کر سکتی. اور جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی در حقیقت ایک ریئیکشنری کانسٹیٹیوشن ہے. تو ان ریئیکشنری اداروں کے اندر, ان رجتی اداروں کے اندر حصہ لے کر کمیونسٹ پارٹیاں جو ہے وہ ان رجتی اداروں کو مضبوط کر رہی ہیں, اور یہ ایک قسم کی موقع پرستی, ترمیم پسندی ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کلونیل کنٹریز ہیں اور سیمی کلونیل کنٹریز ہیں, یعنی جہاں پہ نو آبادیاتی نظام ہے, یعنی پہ جہاں پہ برٹش گورنمنٹ رہی ہے یا فرینچ گورنمنٹ رہی ہے یا یورپ کی حکومتیں رہی ہیں, جہاں پہ ایک پورا
استعماریت کا نظام رہا ہے، وہ کہتا ہے وہاں پہ برجوا پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انقلاب کے رستے میں رکاوٹ ہیں. یعنی کہ لینن کا تھیسس ہو سکتا ہے کہ یورپ کے اندر درست ہو، رشیا کے اندر اس زمانے کے اندر درست ہو، مارکس اور اینگلز نے جو لکھا اس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں، مگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ تھیسس اس طرح سے درست نہیں ہے. یہاں پہ جو پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، پارلیمنٹس ہیں، یہ انقلاب کے رستے میں رکاوٹ ہے. لہٰذا ہمیں ایک پورے اس دور کے اندر ان الیکشنز کا بوائیکاٹ کرنا ہے اور ہمیں جو ہے آرمڈ اسٹرگل شروع کرنی ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ آرمڈ اسٹرگل شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ الیکشنز میں تو حصہ اس وقت نہیں لے سکیں گے جس وقت آپ سائملٹینیسلی آرمڈ اسٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ برجوازی جو ہے وہ آپ کی پارٹی کو انلیگل ڈکلیئر کر دے گی. وہ کہے گی یہ تو انسریکشن کر رہے ہیں، تو آرمڈ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو پارلیمنٹ میں تو حصہ نہیں لے سکتے. تو یہ تو بات طے ہوگی. انہوں نے کہا اس کو دفاع کرو سارے سسٹم کو اور ہم جو ہے گوریلا وار کریں گے رورل ایریا سے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج شاید آپ کو یہ بات بڑی عجیب و غریب لگے، مگر 1970 کے اندر بائیں بازو کے اندر یہ ایک بہت ہی پاپولر سلوگن تھا. کچھ لوگ چے گوارا سے متاثر تھے، فیڈل کیسٹرو سے متاثر تھے، کچھ لوگ چین سے، کچھ لوگ ہو چی مین سے، مگر یہ اتنا پاپولر سلوگن تھا کہ جس کی حد حساب نہیں. اور اس وقت یعنی 1970 میں کیونکہ بائیں بازو گرو کر رہا تھا، پوری وہ جنریشن بائیں بازو کے ساتھ تھی، تو اس وجہ سے یہ کوئی انہونی بات نہیں محسوس ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ واقعی یہ سچ ہو سکتی ہے، حقیقت بن سکتی ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. مگر 1990 کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو ہمیں بالکل الٹ ایک فیز تاریخ کا نظر آیا، جس کو ہم کہیں گے ایک ریٹریٹ کا فیز، کہ جس کے اندر پسپائی اختیار کرنی پڑی. سوویت یونین ٹوٹ گیا، سوشلسٹ موومنٹس کی جو ایک مومنٹم تھا، کمیونسٹ موومنٹس کا جو پورا ایک مومنٹم تھا، وہ پورے کا پورا مومنٹم ٹوٹ گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے، اکثر پاکستانی ماویسٹ یہ بات نہیں جانتے کہ جو نکسلائٹ موومنٹ تھی اس نے بھی پھر اس کے نتیجے میں ری تھنک کیا. دیکھیں، نکسلائٹ موومنٹ نے اپنی پارٹی بنائی، اس کا نام تھا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ لیننسٹ. اب یہ پارٹی اس شکل میں موجود نہیں رہی، اس کے کئی مزید آگے آپ کہہ لیں حصے بن گئے. تو اس میں جو ایک حصہ ہے جس کا نام ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ لیننسٹ لبریشن، وہ الیکشنز میں باقاعدہ حصہ لیتا ہے. 2020 میں انہوں نے بہار الیکشنز میں حصہ لیا اور 19 سیٹوں میں سے 12 سیٹیں انہوں نے جیت بھی لیں. 2024 میں بھی انہوں نے لوک سبھا الیکشنز میں حصہ لیا، 2 سیٹیں جیت لیں. ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کا نام ہے دیپنکر بھٹاچاریہ، اور وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ یعنی سی پی آئی ایم کے ساتھ اتحاد میں ہیں. ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے ان کا، بیسکلی سی پی آئی ایم اور سی پی آئی ایم ایل لبریشن ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کام کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور گروپ ہے سی پی آئی ایم ایل کانو سنیال فیکشن، یہ اوریجنل نکسلائٹ لیڈر بھی تھے کانو سنیال، اور یہ پارٹی بھی کبھی کبھار الیکشن میں حصہ لیتی ہے، مگر ان کا اتنا بڑا بیس نہیں جتنا لبریشن کا ہے. بہرحال یہ بھی ایک اہمیت رکھتی ہے. پھر ہے سی پی آئی ایم ایل ریڈ سٹار، یہ بھی ایک لیگل پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کیرلا، ویسٹ بنگال اور دوسری جگہوں پہ ایکٹیو رہی ہے. یہ بھی الیکشنز میں حصہ لیتی رہی ہے اور دوسرے لیفٹ فارمیشنز میں بھی ساتھ ساتھ شامل رہی ہے. پھر ہے سی پی آئی ایم ایل نیو ڈیموکریسی، یہ بھی الیکشنز میں اکثر وقتاً فوقتاً حصہ لیتی رہی ہے، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں. پھر ہے جی سی پی آئی ایم ایل جن شکتی، یہ آندھرا پردیش میں بڑے اسٹرانگ ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے اور انہوں نے بھی الیکشنز میں حصہ لیا. آیا یہ کہ سی پی آئی ایم ایل کی جو مختلف پارٹیاں بعد میں جا کر بنی، چارو مزمدار کو جب انڈین اسٹیٹ نے اسیسنیٹ کر دیا اس کے بعد، تو ان میں سے اکثر پارٹیاں کسی نہ کسی وقت میں اب الیکشن میں حصہ لیتی ہیں. یہ دلچسپ بات میرا خیال ہے اکثر پاکستانی لوگ نہیں جانتے یا پاکستانی ماویسٹ نہیں جانتے. ایک آرگنائزیشن ہے انڈیا کے اندر جو کہ اپنے آپ کو کہتی ہے سی پی آئی ماویسٹ، اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، چاروں مزمدار کی اوریجنل لائن ہی درست تھی اور ہم الیکشنز کا بوائیکاٹ کریں گے. وہ چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور اوڈیشہ میں زیادہ اسٹرانگ ہیں. مگر اکثر لوگ پاکستان میں یہ بات نہیں جانتے کہ جو اوریجنل نکسلائٹ موومنٹ تھی وہ بیسکلی اب مور اور لیس، کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں اس کے اندر، مگر وہ الیکشنز میں اب حصہ لیتے ہیں. یہی کچھ سٹوری پاکستان کی مزدور کسان پارٹی کی بھی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مزدور کسان پارٹی 1970 میں قائم ہوئی، 67 سے لے کے 1970 تک اس کی کنسالیڈیشن قائم تھی. 67 میں ہی ایکچولی یہ حشد نگر کے اندر قائم ہونی شروع ہو گئی تھی. تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ بھئی ہم ماویسٹ اسٹرگل کریں گے، رورل اسٹرگل سے شروع کریں گے، اور شروع کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ جس طرح چین میں انقلاب ہوا اسی طرح یہاں پاکستان میں بھی انقلاب کریں گے. تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم 70 کے الیکشن میں جائیں یا وغیرہ یہ سب کچھ کریں.
انہوں نے حشر نگر کے اندر یہ جدوجہد شروع کی اور آج بھی حشر نگر کے اندر ان کا ایک ہولڈ ہے, ان کے پاس ایک میس سپورٹ موجود ہے. مگر پھر جب بھٹو حکومت نے دوسرا الیکشن کال کیا یعنی 1977 کا الیکشن, تو مزدور کسان پارٹی میں ایک سپلٹ پیدا ہو گیا. وہ سپلٹ تو بڑا میسی تھا, جس طرح ہر سپلٹ میسی ہی ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ بہت سارے الزام لوگوں نے لگائے وغیرہ وغیرہ. مگر ایک افضل بنگش گروپ بن گیا اور ایک میجر اسحاق گروپ بن گیا. افضل بنگش گروپ کے بارے میں جو پولیٹیکل لائن پہ ڈفرنس تھا میجر اسحاق گروپ سے, وہ یہی تھا کہ افضل بنگش صاحب یہ کہتے تھے کہ 77 کے الیکشن میں ہمیں حصہ لینا چاہیے, جبکہ میجر اسحاق کا گروپ یہ کہتا تھا کہ نہیں, یہ الیکشنز وغیرہ شیم ہے, ہم وہی لائن کنٹینیو کریں گے, جدوجہد کریں گے اور الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس کے نتیجے میں مزدور کسان پارٹی میں ایک بہت بڑا سپلٹ ہوا اور فرینکلی اسپیکنگ اس نے مزدور کسان پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, کیونکہ 1970 سے لے کے اس پیریڈ تک مزدور کسان پارٹی ایک بہت بڑی جماعت بن چکی تھی. مگر بہرحال ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے چلتے ہوئے دونوں فیکشنز نے, یعنی جو افضل بنگش مزدور کسان پارٹی تھی اور جو میجر اسحاق مزدور کسان پارٹی تھی, دونوں نے الیکشنز میں حصہ لیا. بنگش صاحب تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, مگر میجر اسحاق کے بعد قیادت جو ہے وہ غلام نبی کلو صاحب نے سنبھالی اور اس پیریڈ کے اندر افضل خاموش صاحب نے 1993 کے اندر الیکشن کے اندر حصہ لیا حشر نگر سے, اور ڈھیر سارے ووٹ بھی لیے اس پیریڈ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 میں جو بھی ڈفرینسز تھے 1990 کی دہائی میں آ کر دونوں فیکشنز الیکشنز میں حصہ لیتے تھے. 1994 میں مزدور کسان پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ مرجر کر لینا چاہیے, تو لہٰذا مزدور کسان پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی اکٹھے ہو گئیں اور انہوں نے بنائی کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی, جو کہ 1998 میں میں نے بھی جوائن کر لی. میں کالج سے پڑھ کے, امریکہ سے پڑھ کے نیا پاکستان میں اس وقت واپس آیا تھا, اور اکتوبر 1999 کے اندر مشرف کی حکومت آ گئی. اور مشرف کی حکومت جب آ گئی تو مشرف نے پورے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو چینج کرنا شروع کر دیا. ایک طرف اس نے مسلم لیگ کو توڑ کے اس میں سے کاف لیگ نکالی, دوسری طرف اس نے پیپلز پارٹی کو توڑ کے ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی شیرپا اور ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹس راؤ سکندر کی نکالی. تو اس طرح سے مشرف نے مینیپولیٹ کی سچویشن کہ جی بے نظیر کی پارٹی کمزور ہو جائے, نواز شریف کی پارٹی کمزور ہو جائے, اور اس کے اندر سے میں لوگوں کو کھینچ کے اپنی کولیشن میں شامل کر لوں. تو اس طرح کاف لیگ بھی بنی, پیپلز پارٹی شیرپا جو کہ بعد میں جا کے قومی وطن پارٹی بنی وہ بن گئی, اور راؤ سکندر کی پیپلز پارٹی پیٹریٹ گروپ وغیرہ بھی بن گیا. اب سمجھنے والی بات یہ کہ شیرپا صاحب جو ہیں وہ تو مشرف کو بہت اسٹرانگلی سپورٹ کرتے تھے, پیپلز پارٹی سے وہ ٹوٹ گئے. بے نظیر اور شیرپا کی آپس میں بڑی سخت لڑائی ہوئی. بے نظیر نے یہ کہا کہ میری حکومت کو اوور تھرو کرنے میں شیرپا کا کلیدی کردار تھا. شیرپا نے کہا پیپلز پارٹی کو خداحافظ کہنے کا وقت آ گیا, اور مشرف کو انہوں نے امبریس کیا, اور 2002 میں لہٰذا وہ منسٹر فار واٹر اینڈ پاور بھی بنے, پھر وہ منسٹر فار انٹیریئر پروونشل کوآرڈینیشن بھی بنے, اور 2004 کے اندر وہ کشمیر افیئرز اور ناردرن ایریاز کے منسٹر بنے, اور پھر 2004 میں ہی وہ منسٹر فار انٹیریئر بھی بن گئے. یعنی کہ بہت زیادہ طاقتور پوزیشن پر آ گئے, کیونکہ وہ مشرف کے کانفیڈنٹ تھے, ٹرسٹڈ آدمی تھے, اور خیبر پختونخوا میں مشرف کو سپورٹ دلوانے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا. کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اس پیریڈ کے اندر کیا موقف تھا؟ میں تو اس وقت نوجوان تھا, نہ سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا, میں جونیئر ممبر ہوا کرتا تھا, تو ہم بھی جاننا چاہتے تھے کہ کیا موقف تھا. تو موقف ان کا مورلیس یہ تھا کہ یہ الیکشنز تو ایک شیم ہے. وہ شیم تو وہ تھے, ظاہری بات ہے. مشرف چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سالیڈیفائی کرے اور لیجیٹیمائز کرے, اس کے لیے اس نے ایک جھوٹا موٹا الیکشن کروایا. مگر پھر کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے یہ کہا کہ جو لوکل یونٹس ہیں پارٹی کے, وہ اپنا اپنا لوکلی فیصلہ کر لیں, ضلع لیول پہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. جس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیں وہ ضلع لیول کا مسئلہ ہے, وہ ضلع خود ہی مینیج کر لیتا ہے. ان کی جسٹیفیکیشن اس حوالے سے یہ تھی کہ جی پنڈ کے اندر اپنے کچھ تضادات وغیرہ ہوتے ہیں, تو پنڈ کے جو اپنے مقامی تضادات ہیں ان کی روشنی کے اندر مقامی پارٹی فیصلہ کر لے. اب اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ حشر نگر کے اندر ہماری پارٹی نے شیرپاؤ کو سپورٹ کیا, قصور کے اندر ہماری پارٹی کے لوکل یونٹ نے کافلی کو سپورٹ کیا, کچھ اور جگہوں پہ ہماری پارٹی کے لوکل یونٹس نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا, کہیں پہ نون لیگ کو سپورٹ کیا. اکثریت نے تو کہا ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے, سب دفع ہو جائیں, خسمان خان ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں. اکثریت کا یہی بہرحال لاہ عمل تھا. مگر کوئی میں سمجھتا ہوں ٹھوس پالیسی نہیں بن سکی کہ جو کہ
الیکشنز کے وقت جب کہ لوگ پولیٹیسائز ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی پارٹیاں میدان میں ہیں، کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی کہ جس کے نتیجے میں مزدور طبقے کا پلیٹ فارم نمایاں طور پر سیاسی میدان میں سامنے آئے، بلکہ اس زمانے میں لیڈرشپ یہی کہتی تھی کہ ہم تو الیکشنز میں مانتے ہی نہیں، یہ تو سب بکواس ہے، تو سب شیم ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگر ہمیں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا مقامی فائدہ مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اتنی آزادی دیتے ہیں لوکل یونٹس کو کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ہماری کوئی نیشنل لیول اسٹریٹجی تھی ہی نہیں الیکشنز کے حوالے سے، کوئی ایسی اسٹریٹجی کہ جس میں ہم پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں، کھڑے کریں، دو کھڑے کر دیں، تین کھڑے کر دیں، کوئی کینڈیڈیٹس ہم نے ان الیکشنز میں فیلڈ نہیں کیا۔ میرے لیے تو دلچسپ بات یہی تھی، یا میری دلچسپی اس میں یہی تھی کہ ہمیں ایک نیشنل اسٹریٹجی چاہیے تھی کہ اس فوجی آمریت کا مقابلہ کریں، مگر 2002 کے اندر ہی پھر جب پارٹی کی کانگریس ہوئی تو پارٹی دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور اس سے پارٹی کو بہت شدید نقصان ہوا، اور اگرچہ کھل کے تو یہ بات سامنے نہیں آئی، مگر میرا یہ کہنا ہی ہے کہ اس وقت یہی بیسک انڈر لائنگ مسئلہ تھا کہ جی اس پیریڈ کے اندر کرنا کیا ہے۔ جب کلیئر لاہے عمل نہ ہو پارٹی کا، جس پہ کنسنسس نہ ہو، تو پھر پارٹیاں اسی وجہ سے جو ہیں وہ بکھرتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تنظیم کے اعتبار سے اس پیریڈ کے اندر اگرچہ بہت سارے لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، میں نے بھی لال بینڈ آرگنائز کیا، لائرز موومنٹ کے اندر میرا ایک کردار تھا، میرے طالب علموں کے ساتھ جو میری وجہ سے ہی اس پارٹی کے اندر شامل ہوئے، اور ہم نے بڑی اسٹرگل اور جدوجہد کی، مگر اگر میں یہ کہوں کہ جی اس میں پارٹی کی کوئی نیشنل اسٹریٹجی تھی ڈکٹیٹرشپ کو ریزسٹ کرنے کی، تو ایسا میں افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ایسا نہیں تھا۔ تو آج جب دوست ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز میں حصہ لینا جو ہے وہ تو ایک شیم ہے، وہ تو ایک ریویژنزم ہے، تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کا آلٹرنیٹیو اگر تو یہ ہے کہ جی پھر ہر مقامی یونٹ اپنا اپنا فیصلہ کرے، جیسے جس کا دل چاہے وہ کر لے، اور ہمارے پاس کوئی نیشنل اسٹریٹجی ہی نہ ہو جس کے تحت ہم الیکشنز کے پیریڈ کے اندر اپنے پروگرام کو عوام تک پہنچا سکیں، تو پھر میرا خیال ہے یہ کوئی کامیاب پالیسی نہیں۔ دیکھیں میں یہ بھی بات وضاحت کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ کبھی الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا، نہ مجھے شوق ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں۔ کنسٹیچوئنسی ورک بڑا ہارڈ ورک ہوتا ہے اور اپنا کام ہوتا ہے، تو یہ میں اپنے مفاد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہماری پارٹی نے کئی کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہیں، کامریڈ عرفان علی، کامریڈ شبیر حسین، اور سب سے سکسیسفل کینڈیڈیٹ جو ثابت ہوئے ہیں وہ حج نگر سے ہی ہوئے، جن کا نام ہے سالار فیاض علی، جنہیں 1450 ووٹ حاصل کیے، اور وہ پھر تنگی کے میئر بھی ڈکلیئر ہوئے اور میئر رہے۔ پھر انہوں نے پروونشل اسمبلی کا بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا، جس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے، مگر وہاں پہ بھی انہوں نے بہت سارے ووٹ حاصل کیے، اور ہمیں امید ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو کہ بائیں بازو کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہیں کہ جی یہ تو بس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، ریویژنزم ہے، ترمیم پسندی ہے، موقع پسندی ہے۔ یہ تو وہی والی بات ہے کہ انگور کھٹے ہیں، کیونکہ آپ تو کھڑا کر نہیں سکتے، کینڈیڈیٹ جیت نہیں سکتے، اتنے عوام کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ یہی کہیں گے کہ انگور بہت ہی کھٹے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال الیکشنز میں پاکستان کی صورتحال میں حصہ لینا بائیں بازو کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم اپنا پروگرام عوام تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ سوشلزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ہمارا پروگرام کیا ہے، ہماری پارٹی کی پالیسی کیا ہے، اور اس سے ہم مزید لوگوں کو اپنی پارٹی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ترمیم پسندی نہیں، یہ موقع پرستی نہیں، یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں جس سے کہ مزدور طبقے کو نقصان ہو، بلکہ یہ ایک ایسی پالیسی جس سے مزدور طبقہ اپنے آپ کو مستحکم کر سکتا ہے، اور جس طرح مارکس اور اینگلز اور لینن نے کہا کہ الیکشنز کو ایک اوزار کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی برجوا پارٹی کے لیے ووٹ کریں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کریں جو سوشلسٹ نہیں ہے، جو پرو کیپٹلسٹ نقطہ نظر رکھتا ہے؟ ہمیں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنی لیفٹ کی پارٹی کو آرگنائز کریں، جس میں پاکستان کے تمام قوموں کے لوگ شامل ہوں، اور اپنے کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئیں، اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں۔ پاکستان کے بائیں بازو کی اس نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں ہم الیکشن میں نہیں جاتے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے بائیں بازو میں ایک کلٹ ہے، بوائیکاٹزم کا کلٹ۔ بوائیکاٹ کر دو، اس کو بھی بوائیکاٹ کر دو، اس کو بھی بوائیکاٹ کر دو، یہاں سے بھی بوائیکاٹ کر دو، وہاں سے بھی بوائیکاٹ کر دو۔ یہ بوائیکاٹزم کا کلٹ اس لیے پیدا ہوا ہے
کیونکہ ایک عرصہ دراز سے کمیونسٹوں نے کوئی میس موومنٹ پاکستان کے اندر لیڈ نہیں کی. اس میں حصہ ضرور ڈالا ہے, اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, مگر اس کی قیادت نہیں کی. اور کیونکہ اس کی قیادت نہیں کی, اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے انٹلیکچوئل گروپس تو بنا لیتے ہیں, مگر میس موومنٹ جس کے پیچھے نہ ہو تو وہ پھر میس موومنٹ کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ سکتا. میس موومنٹ کی ضروریات میں یہ شامل ہیں کہ پریس سے تعلقات ہونے چاہیے, سوشل میڈیا پہ آپ کی بات چیت ہونی چاہیے, آپ مختلف پلیٹ فارم سے ملیں, آپ مختلف مین سٹریم کے پولیٹیشین سے ملیں, آپ مختلف ٹریڈ یونین سے ملیں, آپ یونائٹڈ فرنٹ بنائیں, آپ الائز تلاش کریں. آپ کی جتنا نیٹ ورک بڑا ہوگا, جتنا زیادہ لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے, اتنے ہی زیادہ لوگوں کو آپ اپنی جد و جہد میں کے حوالے سے اور اس کو جد و جہد کو فائدہ دینے میں استعمال بھی کر سکیں گے. مگر یہاں پاکستان کے بائیں بازوں میں یہ بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں اوے انہیں میں نے بلایا سی, میں تو نہیں گیا, وہ تو بڑی برجوا پلیٹ فارم سی, میں کیوں جاواں تھے. بڑے شوق سے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مجھے بلایا, میں وہاں نہیں گیا, مجھے یہاں پہ بلایا, میں یہاں نہیں گیا, میں سوشل میڈیا پہ بھی اکاؤنٹ نہیں رکھتا, میں یہ بھی نہیں کرتا, میں وہ بھی نہیں کرتا, میں کوئی مین سٹریم چیز میں حصہ ہی نہیں لیتا, میں بڑا کھرا اور سچا کمیونسٹ ہوں. در حقیقت اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ جو کمیونسٹ ہیں وہ عوام تک پہنچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ ان پلیٹ فارمز میں موجود ہی نہیں جہاں سے لوگوں تک پہنچا جا سکے. مثال کے طور پہ ایک زمانے پر بائیں بازو کے لوگ ہی مجھ پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے, آپ نے لال بینڈ بنا لیا ہے جی, آپ ٹی وی پہ چڑھے ہوئے ہیں جی, یہ کو تو لیفٹ کا کام نہیں ہے جی, لیفٹ کا کام تو صرف اور صرف یہ ہے کہ مزدوروں کسانوں کے اندر کام کیا جائے, آپ روز ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہیں, کتنا غلط کرتے ہیں, یہ تو کوئی لیفٹ کا کام نہیں, وہ تو برجوا چینل ہیں, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی رانگ پالیسی ہے. اگر آپ ان ٹی وی چینلز پہ جائیں, اگر آپ پریس پہ جائیں, اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کریں, اپنی پارٹی کی بات کریں, اپنے نظریے کی بات کریں, اپنے پروگرام کی بات کریں, عوام کے سامنے اپنی بات کریں اور میس لیول پہ بات کریں, عوام تک بات پہنچائیں. 15 لوگوں میں بات کرنے سے کوئی پارٹی نہیں بن سکتی. 20 لوگوں میں اسٹڈی سرکل کرنے سے بڑے ضروری ہیں, اچھی چیز ہے, مگر میس پارٹی نہیں بن سکتی, میس موومنٹ کی آپ قیادت نہیں کر سکتے. سیاست تو لینن کہتا تھا وہیں پر شروع ہوتی ہے جہاں پہ ملینز کے مسائل شروع ہوتے ہیں, تب آپ سیاست کر رہے ہیں جب آپ میس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے انٹلیکچوئل گروپس بنا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو لاکھ کہتے رہیں کہ جی میں بڑا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کی تنظیم اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کہنے کی بھی مستحق نہیں ہے. محض اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا, یہ دکھا کر کہ جی وہاں پہ مجھے بلایا تھا میں تو وہاں نہیں گیا, وہاں پہ مجھے بلایا تھا میں تو وہاں پہ بھی نہیں گیا, میں کتنا سچا آدمی ہوں, میں تو کہیں جاتا ہی نہیں جہاں پہ مجھے بلایا جاتا ہے, جہاں پہ کوئی برجوازی کا نمائندہ ہے میں تو وہاں جاتا ہی نہیں, میں تو صرف اور صرف خالص مزدوروں میں کام کرتا ہوں. تو دوستوں بات یہ ہے کہ سچا ثابت کرنا اصل میں مقصد نہیں ہے اپنے آپ کو. اصل غرض یہ ہے در حقیقت کہ آپ نے اپنا پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے جو بھی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے, وہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اس پروگرام کے اندر ملاوٹ کرنا غلط بات ہے, مگر پروگرام کو اگر آپ پبلک میں پہنچاتے ہیں اس کے لیے جو بھی حربہ آپ استعمال کرتے ہیں, جتنے پلیٹ فارم آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے. ہمیں وہ پلیٹ فارمز بوائیکاٹ نہیں کرنے چاہیے. لینن لکھتے ہیں بوائیکاٹ پہ کہ بوائیکاٹ از اے اسپیشل میتھڈ آف اسٹرگل وچ may be correct at certain very exceptional moments when it is clear that the masses are ripe for an immediate insurrection and that participation in elections or in parliaments would actually retard, hinder or demoralize the revolutionary movement. Only under such conditions can boycott be useful. And then only if it is combined with mass revolutionary action outside parliament, which makes the boycott effective by undermining the functions of the whole apparatus of the bourgeois state. یعنی کہ لینن بڑا صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ صرف چند سچویشنز میں بوائیکاٹ کامیاب ہو سکتا ہے, اور وہ بھی تب کامیاب ہوتا ہے جب پبلک بہت ہی زیادہ انقلابی ہو چکی ہو کہ اب اس کے اندر حصہ لینا بیکار ہو چکا ہو. اور اس بوائیکاٹ میں آپ گھر نہیں بیٹھ جاتے کہ جی میں نہیں جاتا میں تو گھر بیٹھ رہا ہوں, بلکہ آپ اس کے ارد گرد کوئی ایسی موبلائزیشن کرتے ہیں بوائیکاٹ کے نام پر جس کے نتیجے میں وہ جو پروسیس ہے, وہ جو ادارہ ہے, وہ جو ایپریٹس ہے وہ فیل ہو جائے. یہ اصل میں لیننسٹ بوائیکاٹ کا نام ہے. یہ گھر بیٹھ جانا, یہ کہنا کہ میں نہیں گیا میں تو بڑا سچا انقلابی ہوں, دیکھو میں وہاں بھی نہیں گیا وہاں بھی نہیں گیا, یہ لینن کا طریقہ نہ تو کبھی تھا اور نہ یہ ہو سکتا ہے. لینن کہتا ہے the boycott proved correct when it was the expression of a rising tide of mass revolutionary struggle. یعنی کہ جب انقلابی لہر بڑھ رہی تھی تب ہم نے بوائیکاٹ کیا تو وہ بڑا زبردست تھا. when it was capable of upsetting the government's plan, حکومت کے پلان اپسیٹ ہو گئے, اور frustrating them, وہ فرسٹریٹ ہو گئے. The boycott proved incorrect
مگر اس وقت بوائکاٹ بڑا غلط ثابت ہوا وین دی آبجیکٹیو کنڈیشنز فار سچ اے ڈیولپمنٹ ور ایبسنٹ. یعنی کہ جب الٹ سچویشن ہو گئی, جب بجائے اس کے کہ انقلابی لہر بڑھ رہی تھی, انقلابی لہر پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی. تو لینن صاف ہی لکھتے ہیں boycott in a period of retreat, یعنی 1907 اور 1908 میں when it became perfectly clear to us that the revolutionary tide had ebbed, جب ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ انقلابی لہر اب کم ہو گئی ہے, that entertains hope of revival of the revolution was idle. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ریولیوشنری ٹائڈ پیچھے ہٹ رہی ہے اور آپ بوائکاٹ کریں گے اور اس سے انقلابی ٹائڈ دوبارہ زندہ ہو جائے گی, یہ بالکل بیکار سوچ ہے, آئیڈل سوچ ہے. اینڈ دیٹ وی ہیڈ ٹو مسٹر آر فورسز ٹو پرزرو اینڈ اسٹرینتھن دا پرولٹیریٹ آرگنائزیشن ٹو ریزورٹ ٹو ورک آف اے کائنڈ دیٹ واز سلو, ڈیفیکلٹ, ڈرائب اینڈ ناٹ اسپیکٹیکولر ان اے پیریڈ آف انٹینس ریئیکشن. یعنی کہ جب ریئیکشن ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کو سلو کام کرنا ہوتا ہے, مشکل کام کرنا ہوتا ہے, ڈرائب بورنگ قسم کا کام کرنا ہوتا ہے, اسپیکٹیکولر وہ کام نہیں ہوتا, مگر اس میں آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دشمن طاقتور ہے اور آپ کمزور ہیں, تو آپ نے اپنی وکٹریز کو سمیٹنا ہے. دین دا بوائکاٹ آف پارلیمنٹ واز اے مسٹیک. ایسے دور کے اندر جب کہ آپ پسپائی میں ہیں, پارلیمنٹ کا بوائکاٹ کرنا بہت بڑی غلطی ہے. اٹ واز اے مسٹیک بیکاز ان اے پیریڈ آف ریٹریٹ اٹ از دا ڈیوٹی آف کمیونسٹ ٹو ورک ان دا موسٹ ریئیکشنری پارلیمنٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز اینڈ ٹو ڈو سو فار اے لانگ ٹائم اسٹبنلی اینڈ پرسسٹنٹلی. ریئیکشن کے پیریڈ کے اندر یہ ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے بندے جلدی سے گھساؤ, اور صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں, وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر, تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر. کیونکہ ریئیکشن کے پیریڈ کے اندر جب کاؤنٹر ریولیوشن اسٹرانگ ہوتا ہے, یعنی کہ جب سرمایہ دار کی قوتیں طاقتور ہوتی ہیں, آپ کی قوتیں پیچھے جا رہی ہوتی ہیں, تو ایسے دور کے اندر تو اپنی پوزیشن اداروں کے اندر کنسولیڈیٹ کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. ایسی صورتحال میں اگر آپ اداروں کو بوائکاٹ کریں گے تو اور زیادہ آپ کو ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. لینن لکھتا ہے 1905-6 when the revolution was on the rise, بولشوکس نے بوائکاٹ فرسٹ ڈوما کو کیا, مگر 1907 میں جب ریولوشن پیچھے آ رہا تھا تو لینن نے کہا کہ ہمیں اس ریئیکشنری تھرڈ ڈوما میں حصہ لینا ہے, اگر حصہ نہیں لیں گے تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا. اس کا مطلب یہ لینن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ریٹریٹ میں ہو موومنٹ, تب بوائکاٹ جو ہے وہ ریٹریٹ کو راؤٹ میں تبدیل کر دیتی ہے, ریٹریٹ کو اور زیادہ شدید کر دیتی ہے. کیونکہ 1990 کے بعد آپ دیکھیں کہ سوویت یونین میں جب انہدام ہوا تو دنیا کی کمیونسٹ پارٹی ریٹریٹ میں تھی. اس ریٹریٹ کے پیریڈ کے اندر بوائکاٹزم, صرف پارلیمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, تمام اداروں کی بات ہو رہی, بوائکاٹزم ہمیں بہت زیادہ نقصان اور نقصان دیتا ہے. بوائکاٹ ان اے پیریڈ آف ریٹریٹ از ایکویولنٹ ٹو اے ڈیتھ سینٹینس فار دا ورکرز موومنٹ. یہ تو اپنے آپ کو قتل کر دینے والی بات ہے. تو لینن کی تھیوری بوائکاٹ کی یہ ہے کہ یہ بھی ایک پرنسپل نہیں ہے, ایک ٹیکٹک ہے, اور یہ ٹیکٹک اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس سے وہ پروسیس, وہ ادارہ پیرالائز ہو جائے جس کے خلاف آپ بوائکاٹ کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پروگرام ہو رہا ہے, کہیں کلچرل فیسٹیول ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں بوائکاٹ کر رہا ہوں, کیا آپ کے بوائکاٹ سے وہ کلچرل فیسٹیول تباہ و برباد ہو گیا ہے, اس کی لیجیٹمیسی تباہ و برباد ہو گئی ہے, یا کیا آپ کے بوائکاٹ سے ان پر تل ایک جوں بھی نہیں سر پہ رینگی, ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑا, بلکہ وہ الٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلایا کس نے تھا. یعنی کہ اگر آپ کے بوائکاٹ سے اس چیز پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, وہ پروگرام ویسے کا ویسے ہو رہا ہے, وہ چینل ویسے کا ویسے چل رہا ہے, وہ کلچرل فیسٹیول ویسے کا ویسے چل رہا ہے, تو آپ کا بوائکاٹ بیکار ہے, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ اس کلچرل فیسٹیول میں جائیں, آپ میڈیا پہ جائیں, آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور اپنی بات وہاں پہ رکھیں. تو ایبسٹینشن جو ہے, اس سے ریولیوشنریز, انقلابی لوگ جو ہیں, لیفٹسٹ سوشلسٹ لوگ جو ہیں, وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں ان پلیٹ فارم سے جہاں سے وہ انفیکٹ ریفارمسٹ اور دوسرے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے انقلابی پروگرام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو دوستوں, نتیجہ آج کی گفتگو کا یہ ہوا کہ مارکس اور اینگلز نے ہمیں یہ بتایا کہ جمہوریت بھی تاریخی اعتبار سے مزدور طبقے نے قائم کی, یعنی کہ یونیورسل سفریج مزدور طبقے کی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوئی. یہ ایک ہسٹوریکل ایڈوانس تھا, یعنی تاریخ نے آگے کی طرف قدم اٹھایا. اور فرینکلی میں نے اس لیکچر میں بات نہیں کی, مگر اس میں سوویت یونین کا بھی بڑا کلیدی کردار تھا کہ 1917 میں جب انقلاب ہوا تو 1918 کے اندر انہوں نے عورتوں کو بھی ووٹ دے دیا, انہوں نے تمام لوگوں میں ووٹ کھول دیا, اور اس کے نتیجے میں کیپٹلسٹ کنٹریز پہ بھی پریشر بنا کہ وہ بھی ووٹ عورتوں کو دیں, اور 1920s کے اندر لہٰذا عورتوں کو ووٹ کیپٹلسٹ کنٹریز میں بھی ملنا شروع ہو گیا, یعنی کہ یونیورسل سفریج شروع ہو گئی.
مارکس اور اینگلز نے خود چارٹسٹ کو سپورٹ کیا اور اس نقطہ نظر کو سپورٹ کیا کہ مزدور طبقہ اپنے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بھیجے. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی اپنی لمیٹیشن ہے اور ہم نے جو سماج قائم کرنا ہے وہ اس سے اور زیادہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے, اور مگر وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب مزدور طبقہ ایک کانشیسنس حاصل کر لے گا. لینن نے بھی اسی طرح کہا کہ پارلیمنٹس میں حصہ لینا بہت ہی ضروری ہے. ایک طرف انہوں نے ایڈورڈ برنسٹائن پر تنقید کی جو کہتے تھے صرف اور صرف پارلیمنٹری جدوجہد سے ہم سوشلزم قائم کر لیں گے, مگر دوسری طرف انہوں نے بورڈیگا جیسے پولیٹیشینس پر بھی تنقید کی, انقلابیوں پر بھی تنقید کی, جو یہ کہتے تھے کہ یہ تو صرف ویسٹ آف ٹائم. 1970 میں جب کلچرل ریولوشن ہو رہا تھا اور گوریلا وار, پروٹریکٹڈ پیپلز وار, نکسلزم بہت ہی انفلوئنشل تھا پورے ساؤتھ ایشیا میں, تو اس وقت یہ نعرہ بڑا مقبول ہوا کہ دفع کرو پارلیمنٹ کو, انقلابی جدوجہد کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. مگر 1980 کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ 1990 کے اندر, کہ جو نکسلائٹ موومنٹس تھیں انہوں نے خود بھی اپنا نقطہ نظر چینج کیا, اور ان میں سے کئی نکسلائٹ پارٹیز نے پھر پارلیمنٹ میں خود بھی حصہ لیا, اور مزدور کسان پارٹی نے بھی 1990 کی دہائی میں اور اس کے بعد بھی پارلیمنٹ میں حصہ لیا. ایک آرگنائزیشن ضرور ہے انڈیا میں جس کا نام CPI ماؤسٹ ہے, وہ پرانی لائن ہی جاری رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم کوئی پارلیمنٹ میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیں گے. جب پاکستان کے اندر بائیں بازو کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پارلیمنٹ میں حصہ نہیں لیں گے, تو وہ اسی لائن کو در حقیقت فالو کر رہے ہیں, مگر اس لائن کو پاکستان کے مادی معروضی حالات میں رکھتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے, اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ مزدور طبقے کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نیشنل لیول پہ, ایسا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نیشنل لیول پہ محنت کش طبقے میں متعارف ہی نہیں ہوتا اس وقت, خاص طور پہ جب کہ الیکشنز کی گہما گہمی سرگرمیاں جاری ہوتی. بوائیکاٹ کوئی ایتھیکل چوائس نہیں ہے. بوائیکاٹ کو ایتھیکل چوائس کے طور پہ جو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, اس نقطہ نظر کو ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے. بوائیکاٹ تو صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس سے وہ کریڈیبلٹی اس پروسیس کی مکمل طور پہ ڈیمیج ہو جائے. اگر آپ اس پروسیس کی کریڈیبلٹی ڈیمیج کرنے میں کامیاب نہیں ہیں اور آپ کے بوائیکاٹ کو کسی نے دیکھا بھی نہیں, نوٹس بھی نہیں کیا, تو اس بوائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں, بلکہ الٹا اس کا نقصان ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو عوام سے کاٹ رہے ہیں, آپ ان پلیٹ فارم سے کاٹ رہے ہیں جہاں پہ آپ جا کر بائیں بازو کے نقطہ نظر کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بوائیکاٹزم کی سیاست کو چھوڑیں. پاکستان کے اندر بائیں بازو اتنا کمزور ہے کہ ہم اگر کسی بھی پلیٹ فارم کو بوائیکاٹ کرتے ہیں تو اس سے ان پلیٹ فارم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اثر نہیں ہوتا واٹس ایور. اس پلیٹ فارم پہ جائیں اور اپنا نقطہ نظر وہاں پیش کریں, نقطہ نظر پیش کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑیں. جب آپ لوگوں کو ایک تعداد میں جوڑنے میں کامیاب ہوں گے تو آپ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے. جب آپ اتنے جوگے بنیں گے کہ 5, 10, 20 لوگوں کو آپ پارلیمنٹ میں بھیج سک رہے ہیں, تو پھر آپ نیشنل لیول کی پالیٹکس ریئلی ایکچولی شروع کریں گے, اور آپ یہ کہہ سکیں گے کہ اب ہم ایک گروپ نہیں ہیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جو محنت کش طبقے کے نقطہ نظر کی قومی سطح پر نمائندگی کرتی ہے. اور پھر ہم ایک ایسی پوزیشن میں آئیں گے ایک وقت کے ساتھ اور جدوجہد کے ساتھ کہ جب ہم اس نظام کو تبدیل کرنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے. بہت شکریہ.